السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیر مطالعہ کتاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 قصے، شیخ محمد صدیق المنشاوی کی تصنیف مئۃ قصۃ من حیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسان اردو ترجمہ ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دلچسپ 100 قصوں اور واقعات کو حوالے کے ساتھ جمع کیا ہے، جس سے انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں رہنمائی ملتی ہے۔ مترجم خالد محمود۔ ایپیسوڈ 10، قصہ نمبر 36، بھاگنے والا بادشاہ۔ جبلہ بن الاحم شاہ غسان نے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور شاہانہ انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے اور خوش آمدید کہا اور اس کو اونچا مقام دیا۔ ایک دن جبلہ بن الاحم خانہ کعبہ میں طواف میں مشغول تھا کہ بنو فزارہ کے ایک بدو نے اس کے تہبند کو روند دیا، یعنی اس کا پاؤں آ گیا۔ جبلہ نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ بدو امیر المومنین کے پاس چلا گیا اور جبلہ کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور اس کو سنجیدگی اور متانت سے کہا کہ یا تو تم اس کو راضی کر لو یا پھر وہ تجھے اسی طرح مارے گا جس طرح تو نے اس کو مارا ہے۔ جبلہ پر یہ بات گراں گزری اور غرور و نخوت میں کہنے لگا کہ کیا تم ایک بادشاہ اور ایک عام آدمی کے درمیان امتیاز نہیں کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، اسلام نے تم دونوں کو یکساں کر دیا ہے۔ جبلہ نے کہا کہ میں پھر نصرانی ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری گردن اڑاؤں گا۔ جب جبلہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقلال اور دینی صلابت دیکھی تو کل تک کے لیے مہلت طلب کر کے راتوں رات اپنی قوم کو ساتھ لے کر قسطنطنیہ بھاگ گیا اور ہرقل کے ساتھ جا ملا۔ قصہ نمبر 37، اپنے دوست کو لڑکے کی خوشخبری دیجیے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم سے ردائے شب دور کی اور عوام الناس کی خبرگیری کے لیے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گشت کرنے لگے۔ اچانک ایک گھر سے کسی عورت کے رونے کی آواز سنی تو قریب گئے تو ایک آدمی نظر آیا جو گھر کے دروازے کے سامنے اکڑوں بیٹھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سلام کیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ وہ ایک صحرا نشین آدمی ہے، امیر المومنین کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ ان سے کوئی مہربانی حاصل کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آواز جو میں گھر سے آتی سن رہا ہوں یہ کیسی ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ میری بیوی درد ذہن میں مبتلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس کے پاس کوئی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا تم اجر حاصل کرنا چاہتی ہو؟ بیوی نے کہا کہ کیسا اجر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک بیچاری عورت درد ذہن میں مبتلا ہے اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں، اگر آپ چاہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر کپڑا، تیل وغیرہ جو ایک عورت کو ولادت کے وقت چاہیے ہوتا ہے وہ لے لو، اور ایک ہانڈی جس میں چکنائی ہو اور آٹا لے آؤ۔ چنانچہ وہ یہ چیزیں لے آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام چیزوں کو اپنی کمر پر لادا اور بیوی سے کہا کہ تم چلو۔ وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتی گئیں یہاں تک کہ اس گھر تک پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس عورت کے پاس اندر چلی جاؤ۔ خود آئے اور اس آدمی کے پاس بیٹھ گئے اور ہانڈی کے نیچے آگ جلائی اور خود پھونکنے لگے۔ دھواں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی میں پہنچ رہا تھا، یہاں تک کہ ہانڈی پک کر تیار ہو گئی اور عورت نے بچہ بھی جنم دیا۔ بچے کی رونے کی آواز آئی۔ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین اپنے دوست کو بچے کی خوشخبری دیجیے۔ جب اس دیہاتی نے امیر المومنین کا لفظ سنا تو ہکا بکا رہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت کے مارے پیچھے ہٹنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے کہا کہ کچھ خیال نہ کرو، اپنی جگہ پر ہی رہو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈی اٹھائی اور دروازے پر رکھ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس عورت کو پیٹ بھر کر کھلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس عورت کو پیٹ بھر کر کھلایا اور پھر وہ ہانڈی باہر دروازے پر رکھ دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس ہانڈی کو اٹھایا اور اس آدمی کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا کہ کھاؤ، تم رات بھر جاگتے رہے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ باہر آ جاؤ
اور اس آدمی سے فرمایا کہ تم صبح کو آ جانا، ہم تمہارے لیے سامان ضروریات کا حکم دیں گے۔ چنانچہ وہ آدمی صبح حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ضروری اشیاء فراہم کر دیں۔ قصہ نمبر 38، توبہ کرنے والا بوڑھا شخص۔ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا درہ لیے نکلے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک گھر میں آگ کی روشنی دیکھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کے پاس پہنچے اور اس میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اس کے سامنے شراب رکھی ہے اور ایک لونڈی گانا گا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر دھاوا بولا اور فرمایا، میں نے اس بوڑھے سے زیادہ قبیح منظر رات کے وقت نہیں دیکھا جو بوڑھا اپنی اجل کا انتظار کر رہا ہے۔ اس آدمی نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ امیر المومنین، آپ نے جو حرکت کی ہے وہ زیادہ قبیح ہے۔ آپ نے ٹو لگائی، حالانکہ آپ نے خود ٹو لگانے سے منع کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ بلا اجازت داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور رنجیدہ خاطر ہو کر کہنے لگے، عمر تیری ماں تجھ پر روئے، اگر پروردگار نے اسے معاف نہ کیا تو کیا بنے گا۔ وہ ان سے چھپتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھ لیا تو وہ ضرور سزا دیں گے۔ وہ بوڑھا شخص ایک عرصے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں نہیں آیا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی ایک جماعت کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا جیسے وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہو، اور مجلس کے آخر میں آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ فرمایا کہ اس بوڑھے آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ امیر المومنین کے پاس چلو۔ وہ بوڑھا آدمی اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف سر پر سوار تھا کہ وہ ضرور اس کو سزا دیں گے۔